ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ حضرات کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی علاقے میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت ہی بوڑھی تھی۔ ایک بار بوڑھیا نے اپنے خاوند کو آواز دی کہ مجھ سے کچن کا دروازہ نہیں کھل رہا ہے، مہربانی کر کے ادھر آئیں اور کچن کا دروازہ کھول دیں۔ بوڑھی بیوی کی آواز سن کر بوڑھا شوہر دروازہ کھولنے کے لیے آیا، لیکن دروازہ بہت ہی زور سے بند تھا۔ بوڑھے شوہر سے بھی دروازہ نہ کھل سکا۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا بیٹا بھی باہر سے داخل ہوا تو باپ نے کہا، بیٹا یہ دروازہ کھول دے، بہت ہی زور سے بند ہو گیا ہے۔ بیٹے نے آتے ہی دروازے کو کھول دیا۔ بیٹے نے غصے میں آ کر کہا، میں تھکا ہارا کام سے آیا ہوں، آپ سے یہ دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے، یہ بھی کوئی کام تھا جو آپ دونوں سے نہیں ہو رہا تھا۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب تو چھوٹا سا تھا تو گھر میں دروازے کو کبھی کھولتا تھا کبھی بند کرتا رہتا تھا، اس طرح سے تو گھر میں کھیلا کرتا تھا۔ جب تو نے پہلی بار دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی تو اسے دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ میں چھپ چھپ کر تجھے دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا اب دروازہ کھولنے کے قابل ہو گیا ہے، میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے، لیکن جب تم سے دروازہ نہیں کھلتا تھا تو میں آپ کو اٹھایا کرتا تھا، اس طرح تو دروازہ کھول کر بہت ہی خوش ہوتا تھا۔ آپ کو خوش دیکھ کر مجھے بہت ہی خوشی ہوتی تھی، اس طرح میں تجھ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا کرتا تھا۔ جب تو چھوٹا تھا تو میں تیرے ہاتھوں سے دروازہ اس لیے کھلواتا تھا کہ تجھ میں حوصلہ پیدا ہو کہ دروازہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہی کھولا ہے، تاکہ تیرا دل نہ ٹوٹ جائے، تیری ہمت بڑھ جائے۔ باپ کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک دفعہ بیٹا نئی گاڑی لے کر گھر آیا تو باپ نے اپنے بیٹے سے دریافت کیا کہ بیٹا تم نے کون سی گاڑی لی ہے، اس گاڑی کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹے نے بتایا کہ ابا جان یہ ہونڈا گاڑی ہے۔ باپ بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا، اس کو گاڑی کا نام یاد نہیں ہو رہا تھا۔ باپ نے پھر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا اس گاڑی کا نام کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان یہ ہونڈا گاڑی ہے۔ جب بیٹا سیر کر کے رات کو گھر آیا تو باپ نے کہا، بیٹا میرے پاس آؤ۔ بیٹا باپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا، بیٹا میں آپ کی گاڑی کا نام بھول گیا ہوں، آپ کی گاڑی کا کیا نام ہے؟ بیٹے نے غصہ کرتے ہوئے کہا، ابا جان میں نے کتنی بار آپ کو اس گاڑی کا نام بتایا ہے، آپ کو میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ بار بار کیوں بھول جاتے ہیں؟ آپ مجھے تنگ مت کرنا، میں آپ کو آخری بار گاڑی کا نام بتا رہا ہوں کہ یہ ہونڈا گاڑی ہے۔ بیٹے کی باتیں سن کر باپ چپ ہو کر الماری کی طرف گیا۔ باپ نے الماری سے 25 سال پرانی ڈائری نکالی۔ باپ نے کہا، بیٹا اس ڈائری پر لکھی یہ والی عبارت تو پڑھ کر مجھے سنانا۔ بیٹے نے بڑے غصے سے نوٹ بک کو پکڑا، وہ عبارت پڑھنا شروع کر دی، جس میں لکھا ہوا تھا کہ آج میری خوشی کا بہت ہی بڑا دن ہے، کیونکہ آج میرے بیٹے نے لفظ طوطا بولا ہے۔ بیٹے یہ تقریباً 20 سے 25 بار یہ لفظ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی زبان پر یہ لفظ نہیں چڑھ رہا تھا۔ باپ بار بار بیٹے کو سکھاتا رہا کہ بیٹا بولو طوطا، بیٹا بولو طوطا۔
اس طرح کافی بار پریکٹس کرنے سے بیٹا طوطے کا لفظ بولنے میں کامیاب ہو گیا۔ بیٹا نوٹ بک پر لکھی ہوئی عبارت کو پڑھ رہا تھا۔ وہ عبارت پڑھتے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ قربان جائیں اس ہستی پر جس کو ماں کہا جاتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کو ہر وقت اپنی اولاد کی فکر رہتی ہے۔ وہ خود گیلے بستر پر سوتی ہے، اپنی اولاد کو خشک بستر پر سلا دیتی ہے۔ جب بھی گھر میں کھاتے وقت دسترخوان پر کوئی کھانے والی چیز کم پڑ جاتی ہے تو سب سے پہلے ماں کہتی ہے، بیٹا میرا پیٹ بھر گیا ہے، جو کھانے کو باقی بچا ہے تم کھا لو۔ بیٹا میں نے تو تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا، مجھے اس وقت بھوک بہت کم ہے۔ ماں اپنی اولاد کو کھیلتے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو چلنا سکھاتی ہے، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرتی ہے، خود بھوکی رہ کر اولاد کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتی ہے، خود گیلے بستر پر لیٹ کر اپنی اولاد کو خشک بستر پر لیٹاتی ہے، وہ خود دکھ اٹھا کر اپنی اولاد کو سکھ دینے کے لیے بہت ہی محنت کرتی ہے۔ قربان جائیں ماں اور باپ پر جس نے اپنی اولاد کے لیے بہت ہی دکھ اٹھا کر اپنی اولاد کو پالا ہے۔ باپ سارا دن اولاد کی روزی کمانے کے لیے گھر سے باہر نکل جاتا ہے یا پھر پردیس کی مٹی چھانتا ہے۔ ایک باپ 5 بچوں کی تنہا ہی روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، ان کی اچھی تربیت کرتا ہے، لیکن جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو 5 بچے ایک ماں باپ کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ آج کی اولاد والدین کو اپنے ساتھ رکھ کر بوجھ محسوس کرتے ہیں، وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو اپنا بچپن بھول جاتی ہے۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے اس وقت ماں باپ کے خوشی کے دن ہونے چاہیے۔ اولاد جوان ہو تو ماں باپ کو سکھ ملنا چاہیے، لیکن یہاں سب کچھ الٹ چل رہا ہے۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہ اپنی اولاد اور بیوی کو خوش کرنے کی خاطر اپنے والدین پر غموں کے پہاڑ توڑ دیتی ہے۔ ماں باپ کی خوراک کا خیال نہیں کرتی ہے، والدین کے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہوتی ہے۔ اولاد کے پاس اپنے والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ہر کوئی دولت کمانے میں لگا ہوا ہے۔ مختصر یہ کہ اولاد اپنا بچپن بھول جاتی ہے کہ ماں باپ نے مجھے کس طرح سے پالا ہے۔ آج جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ سب کچھ ماں باپ کی محنت اور دعاؤں کی برکت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔